میرے آقا امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے جب مکہ پاک سے ہجرت فرمائی تو آپ اس غار میں چلے گئے، غار ثور میں۔ پیچھے سے مکے کے سردار، مکے کے نواب، مکے کے وڈیرے آپس میں جمع ہونے شروع ہو گئے، جیسے کہ ریاستی میں کہہ دے کہ پرو پنچایت شروع ہو گئی، سازشیں شروع ہو گئی۔ اور میرے آقا امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی نعوذ باللہ ذات پر انعام و کرام لگنے شروع ہو گئے۔ تو ابو جہل نے اعلان کیا، کیا اعلان کرتا ہے کہ میرے آقا امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ کو جو تکلیف پہنچائے گا، نعوذ باللہ من ذالک، جو میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کے لائے گا، میرے آقا امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو نعوذ باللہ جو شہید کرے گا، اسے انعام و کرام سے نوازا جائے گا۔ انعام کیا دیا جائے گا؟ سونا چاندی دیا جائے گا، سرخ اونٹ دیے جائیں گے، مال و دولت دیا جائے گا۔ مکے کی خوبصورت لڑکی سے اس کا نکاح کیا جائے گا۔ جب مال و دولت کا لالچ آیا تو بڑے بڑے نواب، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے نوجوان اس لالچ میں آ گئے۔ بڑے بڑے نوجوان جو محبت کا دعویٰ کرنے والے تھے اس لالچ میں آ گئے اور میرے آقا امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے نکل پڑے۔ میرے آقا امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے غلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا گھرانہ جو میرے آقا کی خدمت میں لگا ہوا تھا، وہ آ کر ہر وقت ہر ٹائم یہ رپورٹ دیتا تھا کہ مکے میں اب کیا باتیں ہو رہی ہیں، اب کیا سازشیں ہو رہی ہیں۔ میرے آقا امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے غلام سیدنا صدیق اکبر کے بیٹے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کے اپنے والد گرامی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتاتے تھے کہ آج مکے میں کیا پروگرام ہوا ہے، آج کیا رائے بنی ہے، آج کیا میرے آقا کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، میرے آقا کی جان پہ در پہ بنے ہوئے ہیں۔ انہی میں ایک غلام، ایک نوجوان جو میرے آقا امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے نکلا، جس کا نام تھا حضرت، میرے آقا امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے آیا اور میرے آقا امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں کو تلاش کر لیا۔ میرے آقا کے پیچھے چلتا چلتا میرے آقا کے قریب پہنچ گیا۔ جب قریب پہنچا تو میرے آقا کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے کے حکم سے اس کا گھوڑا زمین میں دنس گیا۔ معاذ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے معاف کر دیں، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ مجھے معاف کر دیں۔ آپ معاف کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ میرے گھوڑے کو زمین سے باہر نکال دے گا۔ میرے آقا تو تمام عالمین کے لیے رحمت بن کے تشریف لائے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جا، میں نے تجھے معاف کیا۔ میرے آقا نے جب یہ کہا کہ میں نے تجھے معاف کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے گھوڑے کو زمین سے باہر نکال دیا۔ گھوڑا زمین سے باہر نکلا تو وہ جب میرے آقا امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کچھ دور آگے چلے تو اس کے ذہن میں پھر خیال آیا، پھر گندے ذہن میں، پھر اس غلیظ ذہن میں خیال آیا کہ اگر دوبارہ کوشش کر کے دیکھوں، دوبارہ میرے آقا امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ آیا تو پھر جب میرے آقا کے پیچھے چلا تو پھر اس کا گھوڑا زمین میں دنس گیا۔ تو عرض کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ سے خطا ہو گئی، مجھ سے گناہ سرزد ہو گئے، مجھے معاف کر دیں۔ آپ مجھے معاف کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ میری معافی کو قبول فرما لے گا۔ میرے آقا نے فرمایا یا میں نے تجھے معاف کیا، دوسری مرتبہ میرے آقا امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے معاف کیا۔ میرے آقا آگے چلے، کچھ دور چلے گئے تو پھر جب واپس مڑا پھر ذہن میں خیال آیا کہ شاید یہ ویسے ہی زمین نرم ہوگی، اس زمین میں پیر دنس رہے ہیں، میرا گھوڑا دنس رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نہیں ہے۔ پھر ذہن میں خیال آیا کہ 100 اونٹوں کا لالچ، سونے اور چاندی کا لالچ، مال و دولت کا لالچ، پیسے درہم و دینار کا لالچ آیا۔ پھر پیچھے میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے اپنے گھوڑے کو دوڑایا۔ جب قریب پہنچا تو پھر گھوڑا زمین میں دنس گیا۔ اب کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے معاف کر دیں۔ وہ کیسے آقا ہیں جو بار بار اپنے دشمن کو معاف کرتے جا رہے ہیں، جب وہ معافی مانگتا ہے میرے آقا پھر اسے معاف کر دیتے ہیں، جب وہ پھر پیچھے آتا ہے پھر اللہ کے حکم سے وہ اس کا گھوڑا زمین میں دنس جاتا ہے، اس کا گھوڑا زمین میں پھنس جاتا ہے۔ پھر جب میرے آقا کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، نعوذ باللہ میرے آقا کو
تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اس کا گھوڑا پھر زمین میں دھنس جاتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے، میرے آقا امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اسے پھر معاف کر دیتے ہیں۔ تیسری مرتبہ میرے آقا نے معاف فرمایا تو میرے آقا نے فرمایا اے نوجوان، اے میرے امتی، تو کلمہ پڑھ لے گا تو میرے دین پر آ جائے گا، اللہ کو ایک ماننے لگے گا۔ پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا کہ جب ایران کی حکومت کو فتح کیا تو میرے آقا نے فرمایا تھا کہ میں تیرے ہاتھوں میں ایران کے بادشاہ کے کنگن دیکھ رہا ہوں، تو اس وقت تک نہیں مرے گا جب ایران کے بادشاہ کے سونے کا کنگن تیرے ہاتھوں میں نہیں آ جائیں گے، تیرے ہاتھوں میں پہنا دیے نہیں جائیں گے۔ تو جب وہ بیمار ہو گیا تو میرے آقا امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے گئے، سیدنا فاروق اعظم کا دور آیا، وہ بیمار ہو گیا، صحابہ اکرام اس کی عیادت کے لیے آئے۔ صحابہ اکرام نے فرمایا کہ اب لگتا ہے کہ آپ کی زندگی کے دن ختم ہو گئے ہیں، آپ کے آخری دن آ گئے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، اس وقت تک مجھے موت نہیں آئے گی جب تک میرے آقا امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان پورا نہیں ہو جاتا، میرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنا نہیں جاتے۔ کچھ عرصے کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھیجی ہوئی فوج نے مصر کو فتح کر لیا، کیسرا کو فتح کر لیا، مال غنیمت آیا، اس میں سونے کے کنگن آئے۔ تو آپ کو وہ بات یاد آ گئی کہ میرے آقا نے فرمایا تھا یہ فلاں صحابی رسول کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ سیدنا فاروق اعظم نے اس کو بلایا اور بلا کر خود کنگن پہنائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنگن پہنائے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا اے امیر المومنین، میرے آقا نے سونا پہننا مرد کے لیے حرام کر دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ سب کے لیے حرام ہے مگر اس نوجوان کے لیے، اس صحابی رسول کے لیے، اس اللہ کے بندے کے لیے، اس میرے آقا کے امتی کے لیے سونا پہننا جائز ہے، جس کو میرے آقا نے خود فرمایا ہو کہ جب تک یہ بادشاہ کے کنگن نہیں پہن لے گا اس کو موت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔